اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ہی جنتی کہلائے گی وہ عورت جو نماز ظہر کے بعد قرآن مجید کی یہ صورت پڑھتی ہے۔ محترم ناظرین، جو عورت ظہر کے وقت یہ صورت پڑھے گی وہ عورت دنیا میں ہی جنتی کہلائے گی، کیونکہ جو لوگ قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مرتبہ کو بلند کر دیتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی عزت و مقام حاصل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ جو لوگ قرآن کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے طواف یعنی کہ قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سر بلند فرمائے گا اور دوسرے لوگوں کو ذلیل و خوار کرے گا۔ تو ناظرین، جو بندہ یا بندی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کے فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں سمندر میں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ اللہ کے ایک بزرگ حضرت سیدنا خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والے کے لیے صورت ختم ہونے تک فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے جب تم میں سے کوئی بھی دن کے آغاز میں کوئی بھی صورت پڑھے تو اس کی آخری 2 آیتیں چھوڑ دے اور دن کے آخری حصے میں اسے ختم کرے، تاکہ دن کے شروع سے لے کر آخر تک پڑھنے اور پڑھانے والے کے لیے فرشتے استغفار کرتے رہیں۔ تو ناظرین، قرآن پاک کی اس صورت سے جو محبت کرتا ہے یا جو بندہ اس صورت کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دیتا ہے۔ اس صورت سے محبت کرنے والے اس صورت کو پڑھنے والے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو جو بھی مسلمان مرد یا عورت نماز ظہر یا کسی بھی نماز کے بعد قرآن کی یہ صورت صرف 10 مرتبہ روزانہ پڑھے گا تو وہ دنیا میں ہی جنتی کہلائے گا۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس صورت سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے کر جائے گی۔ ایک شخص نے کسی اور کو اس صورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اسے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، اسے ناموس و عزت کی حفاظت کرتی ہو اور شوہر کی اطاعت کرتی ہو تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ کون عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، جب کوئی کام کہے تو اس کی اطاعت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اس کی مرضی کے خلاف مال خرچ نہ کرے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعتوں، یاد رکھو جو تم میں سے نیک ہیں وہ نیک لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی، پھر جب ان کے شوہر آئیں گے تو ان کو غسل دے کر اور خوشبو لگا کر شوہروں کے حوالے کر دیا جائے گا، سرخ اور زرد رنگ کی خوبصورت سواریوں پر، اور ان کے ساتھ بچے ہوں گے جیسے بکھرے موتی۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن عورت کا عمل 70 یقین کے عمل کے برابر ہے، اور فاجرہ عورت کی بد عملی 1000 فاجروں کی بد عملی کی طرح ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا حورین؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی عورتیں حورین سے افضل ہیں، ایسے جیسے ابر و عمدہ و اچھا ہوتا ہے استر اندرونی کپڑے سے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایسا کیوں؟ فرمایا، اپنی نماز، اپنے روزے اور خدائے پاک کی عبادت کی وجہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خدا سے گناہ کے بارے میں ڈرے اور گناہ نہ کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے جنتی مردوں کی بابت نہ بتلاؤں؟ نبی جنتی ہے، صدیق جنتی ہے، شہید جنتی ہے، معصوم بچہ جنتی ہے، وہ شخص جنتی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے شہر کے آخری کنارے پر محض اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے۔ اور تمہاری جنتی عورتوں میں سے ایک وہ عورت جنتی ہے جو خامند سے بہت محبت کرنے والی، بہت بچے پیدا کرنے والی اور اپنے خامند سے گہرا تعلق رکھنے والی ہو۔ خامند جب اس سے ناراض ہو جائے تو وہ اس سے بے اعتنائی کرنے یا اکڑنے کے بجائے اس کے پاس جاتی ہے، حتیٰ کہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس وقت تک پلک نہیں چپکاؤں گی جب تک تو راضی نہیں ہو جائے گا۔ آج کل کی عورتوں میں مذکورہ صفات کی عورتیں کم ہی دیکھنے میں آتی ہیں۔ اس حدیث کی روح سے عورت کے اندر مرد سے بے اعتنائی اور اکڑنے کا جذبہ نہایت خطرناک ہے۔ اس کے برعکس خامند کی ناراضگی دیکھ کر اس کو منانے اور راضی کرنے کا جذبہ عورت کو جنت میں لے جانے والا ہے، بشرط دیگر احکام و فرائض کی پابندی کا بھی اہتمام ہو۔ آج کل کی عورتیں زیادہ بچے پیدا کرنے سے بھی گریز کرتی ہیں، محض اس لیے کہ زیادہ بچے جننے سے ان کے حسن اور رعنائی میں کمی آ جائے گی، یا بعض وسائل کی کمی کا بہانہ پیش کرتی ہیں۔ یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ حکم شریعت اور اجر و ثواب کے مقابلے میں اپنے حسن و جمال کے برقرار رکھنے کو اہمیت دینا ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ اسی طرح وسائل کا بہانہ اللہ تعالیٰ کی رضاکیت اور اس پر اعتماد توکل کے منافی ہے۔ قرآن میں ہے، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور بچوں کو بھی، رزق تو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم تمہیں بھی اور تمہارے بچوں کو بھی چاہے وہ کتنے ہی ہوں رزق دینے پر قادر ہیں، بلکہ سب کی رزق رسانی ہمارے ذمہ داری ہے۔ ایک اور آیت ہے، زمین پر چلنے والے کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ بیوی کو نفلی عبادت کا شوق ہو تو اچھی بات ہے، لیکن اس کے شوق کے پورا کرنے میں خاوند کے حقوق متاثر نہ ہو، اس لیے نفلی عبادت میں خاوند کی اجازت ضروری ہے۔ بیوی خاوند میں کوئی دینی کوتاہی دیکھے تو وہ بڑوں تک اس کی شکایت پہنچا سکتی ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے۔ ہر نماز اپنے وقت پر پڑھنی چاہیے، تاہم معقول گزر ہو تو بعد میں پڑھنا بھی جائز ہے۔ بیوی کی نفلی عبادت سے خاوند کی حق تلفی ہو تو خاوند اس کو اس سے روک سکتا ہے یا اس میں تخفیف کرنے کا حکم دے سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ عورت اپنے خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عید کے موقع پر خطبہ دیا، اس میں عورتوں کو بھی الگ و آز فرمایا، جس میں ان کو کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب فرمائی۔ اسی روز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا،
آج آپ نے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا ہے، میرے پاس میرا کچھ زیور ہے، میں نے اسے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تو ابن مسعود کا خیال ہے کہ میں جن لوگوں پر صدقہ کروں گی تو ان کے مقابلے میں وہ اور ان کی اولاد زیادہ مستحق ہیں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود نے سچ کہا، تیرا خاوند اور تیری اولاد ان کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہے جن پر تو صدقہ کرے گی۔ ایک دوسری روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کے سوال کے جواب میں فرمایا، ہاں وہ اپنے خاوند کو صدقہ دے سکتی ہے، اس میں اس کے لیے دگنا اجر ہے، ایک حق قرابت کی ادائیگی کا اجر اور ایک صدقے کا اجر۔ اس سے معلوم ہوا کہ خاوند اگر غریب ہو، اس کی آمدنی سے گھر کے اخراجات پورے نہ ہوتے ہوں اور بیوی صاحب حیثیت ہو یا اس کے پاس بامقدار نصاب طلائی زیور ہو تو اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم اپنے خاوند کو دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ افضل ہے، اس طرح وہ ڈبل اجر کی مستحق ہوگی۔ اسی طرح زیر پرورش یتیم بچوں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا بھی دگنے اجر کا باعث ہے۔ تاہم خاوند اپنی زکوٰۃ کی رقم اپنی بیوی اور اپنے بچوں پر خرچ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے نان نفقہ کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ وہ یہ ذمہ داری اصل مال سے ادا کرے گا، نہ کہ مال زکوٰۃ سے۔ عورت چونکہ خاوند کے نان نفقے کی ذمہ دار نہیں ہے، اس لیے وہ اس کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ عورت بھی ایک ایسی ہی انمول چیز ہے کہ مرد اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ گویا وہ ایسا عطیہ الہی ہے جس پر انسان اللہ کا جتنا بھی شکر کرے، اس نعمت اور عطیے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ عورت کائنات کی عظیم ترین ہستی ہے اور اس عظیم ترین ہستی کو جو عزت، تحفظ، محبت، مقام اور حقوق اسلام نے عطا کیے، کسی اور مذہب میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اسلام سے پہلے عورت کی حیثیت ایک زر خرید غلام سے زیادہ نہیں تھی، اس کا نہ کوئی حق تھا نہ عزت و مقام۔ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا۔ پھر دین اسلام کی روشنی پھیلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو عورت کا مقام و مرتبہ بتایا۔ اللہ رب العزت قرآن میں عورتوں سے متعلق رویے کی نشاندہی کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ پھر دین اسلام نے دختر کشی کی اس بہیمانہ رسم کو غیر انسانی فعل قرار دیا۔ بزبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کی پیدائش اور اس کی پرورش پر جنت کا پروانہ جاری ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے زندہ درگو نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جب کسی شخص کی بیوی کے ہاں زچگی کے آثار ظاہر ہوتے تو وہ شخص بچہ پیدا ہو جانے تک اپنی قوم سے چھپا رہتا، پھر اگر اسے معلوم ہوتا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو خوش ہو جاتا اور اپنی قوم کے سامنے آ جاتا، اور اگر پتہ چلتا کہ بیٹی ہوئی ہے تو غم زدہ ہو جاتا اور شرم کے مارے کئی دنوں تک لوگوں کے سامنے نہ آتا، اور اس دوران غور کرتا رہتا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ وہ کیا کرے، ذلت برداشت کر کے بیٹی کو اپنے پاس رکھے یا اسے زندہ زمین میں گاڑ دے۔ دنیا میں جب دین اسلام کی کرنیں بکھرنا شروع ہوئیں اور اسے تمام مظاہر پر غلبہ حاصل ہوا تو گویا ساری دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا۔ زمانہ جاہلیت کی رسومات کے بت ٹوٹ گئے، اسلام نے لوگوں کو عظمت و جہالت سے نکالا، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کی اور انہیں انسانیت کا کھویا ہوا مقام واپس دلایا۔ زمانہ جاہلیت میں بیٹی کو جتنا منحوس اور بد نصیب خیال کیا جاتا تھا، اسلام نے اسے اتنا ہی خوش قسمت اور بابرکت ٹھہرایا۔ یہاں تک کہ عورت پر کسی قسم کی سختی بوجھ نہیں ڈالا۔
اسے معاشی ذمہ داریوں سے مبرا کر دیا۔ مسلمان خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے دین کی بہت قدر کریں۔ دنیا میں کامیابی و کامرانی، عزت و عافیت، قلبی اور روحانی سکون کی آرزو مند ہیں اور آخروی زندگی کی بھلائی چاہتی ہیں تو شریعت اسلامی کی پاسداری کریں اور احکام الہی کی پابند رہیں۔ یاد رہے، اسلام میں عورت کا مقام متعین کرنے کے ضمن میں بھی اس کی فطرت کو پیش نظر رکھا گیا ہے کہ اسلام عین دین فطرت ہے۔ اس نے مرد و عورت دونوں کو یکساں حقوق دیے ہیں، بلکہ عورت کو تو ماں کے روپ میں ہر رشتے پر فوقیت عطا کی ہے، مگر دونوں کا دائرہ کار الگ الگ ہے، اور اس حوالے سے آج کی عورتوں کو سنجیدگی سے سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک نے اسے نسلوں کی آبیاری جیسا انتہائی اہم کام سونپا ہے، تو اس کی ایک غلط سیکھ، ایک غلط قدم اور رویہ پوری ایک نسل تباہ کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ آج کل عورت کی آزادی کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، جو خناس زہر اس کے ذہن میں انڈیلا جا رہا ہے، وہ اس کی دنیا و آخرت تباہ کر سکتا ہے۔ تو بہنوں، یاد رکھو، اس کائنات میں مرد و زن دونوں کو الگ الگ ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ ایسی کون سی آزادی ہے جو ہمارے دین میں خواتین کو حاصل نہیں؟ یہ دین فطرت ہے، تو اس میں ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا جو فطرت کے خلاف ہو۔ خدا را اپنی ذمہ داریاں سمجھیں اور راہ حق پر چلیں کہ اگر غلط رستے پر چلتے چلتے ہی موت آ گئی تو ابدی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ جو لوگ آزادی کے نام پر آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا رہے ہیں، ان کی سازشوں کو سمجھیں، پہچانیں اور ان کا اعلیٰ کار بننے سے گریز کریں کہ یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی و کامیابی ہے۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ تو ناظرین، قرآن کی یہ سورہ اخلاص ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم تو بہت سارے محل بنوا لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، کتنی فضیلت اور اجر و ثواب ہے اس چھوٹی سی سورت کا۔ تو آپ سب بھی نماز ظہر کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے کم از کم 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس سورت کو پڑھنے سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دیتا رہے گا اور آخرت کی تیاری بھی ہوتی رہے گی۔ محترم ناظرین، اگر کوئی مسلمان قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا تو سب سے پہلے قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھیں۔ اس کو پڑھنا اپنی زندگی کا مشن بنا لیں۔ جب تک آپ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے تب تک سورہ اخلاص یاد کر لیں، کیونکہ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ سورت الفاظ میں چھوٹی لیکن فضائل میں پہاڑوں سے بھی وزنی سورت ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتی ہے۔ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا ثواب ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی مسلمان قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا تو قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھے۔ روزانہ سورہ اخلاص باوضو ہو کر 200 بار پڑھنے سے 9 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 300 غضب کے دروازے بند کر دیتے ہیں، مثلا دشمنی، قہر، فتنہ، ناراضگی۔ اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسان سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو غضب کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے، تو انسان پر رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر
300 رحمت کے دروازے کھول دے گا، رحمتیں ہی رحمتیں برسیں گی۔ اور اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 300 رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آج کل ہر شخص روزی کی پریشانی، رزق کی پریشانی، نوکری کی پریشانی میں مبتلا ہے، اس لیے روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص باوضو ہو کر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرمائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ کہاں سے رزق عطا کر رہا ہے اور کہاں کہاں سے اللہ رزق کی بارش برسا رہا ہے۔ اور اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے علم سے آپ کو علم دیں گے، صبر اور سمجھ بھی دیں گے۔ اس لیے جو طالب علم ہیں، استاد ہیں، ان کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی زبردست ہے۔ اور اس کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ 66 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور اس کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ 50 سال کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ اور ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک جنت میں بنگلے عطا فرمائے گا اور ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ دوستو، یہ بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے، اس کو ضرور کریں۔ اور آٹھواں اس کا فائدہ یہ ہے کہ 2000 رکعت نفل پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ اور نوواں فائدہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مرے گا، جنازے میں 1,10,000 فرشتے شمولیت کریں گے۔ انشاءاللہ دوستو، یہ وہ وظائف ہیں جو ہم تک پہنچے، ہم نے آزمائے۔ ابھی بہت سارے فوائد ایسے ہیں جو ابھی تک پوشیدہ ہیں، صرف اللہ ہی کی ذات جانتی ہے۔ تو اس لیے اس وظیفہ کو ضرور اپنائیں۔ ناظرین کرام، میری حقیر سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آ سکی کہ موجودہ کھوٹی اور جھوٹی، عارضی اور بے معنی دنیا اور زندگی میں انسان ہر لمحہ سرگرداں، ہر پل احکام ربانی سے روگردان کیا کچھ کرتا پھر رہا ہے، کیونکہ کرتا پھر رہا ہے، اور کب تک اپنے مقصد تخلیق و حیات کو بھول کر ان چکروں میں چکراتا رہے گا۔ لگتا ہے وہ یہ بھول چکا ہے کہ اس دنیا میں وہ آب حیات پی کر زندہ نہیں ہے، اس نے کوچ بھی کرنا ہے اور اپنے پل پل کا حساب بڑے اور کڑے دن کے مالک کو ضرور دینا ہے۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ اگر گناہ کی سزا کے خوف اور ثواب کی جزا کے لالچ کو سامنے رکھ کر زندگی نہ بھی گزاری جائے، تب بھی سکون قلب کی خاطر حقیر انسان کو لغویات، خواہشات، کمینگی، بدی، بدنیتی اور گناہ کی زہر ناکی سے بچنا چاہیے تھا، جائے کہ وہ گناہ کی ذلت اور ثواب کی اہمیت سے قطعی طور پر نابلد ہو کر خود کو خود ہی جینے کی مہلت دیے جا رہا ہے۔ جنت، دوزخ اور جزا و سزا کو محض نظریہ یا بے معنی الفاظ سمجھ رہا ہے، یہ اس کے پاگل پن کی حتمی انتہا نہیں تو اور کیا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، رات کو گناہ اور عبادت دونوں کے لیے یکساں طور پر موضوع سمجھا جاتا ہے۔ ایک کو یہ مان کر کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے، یہ بات کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی غلطیوں، خطاؤں اور گناہوں کا پلندہ ہے۔ اگر کبھی یہ غلطیاں، یہ گناہ، یہ خطائیں اس کے سامنے تجسیم میں آ جائیں تو یوں محسوس ہوگا جیسے ایک اکیلا انسان لاکھوں درندوں میں گھر گیا ہو۔ سوچئے، اگر تریاک کی زیادہ زہر بن جاتی تو انسان کے گناہوں کی زیادتی کا انجام کیا ہوگا۔ حیرت ہے کہ ایک گناہ کی 5 سزائیں مقرر ہیں، پھر بھی اسے انسان ایک سمجھ کر کیے جاتا ہے۔ 1، ضمیر کی چبھن، نمبر 2، زمانے کی نفرت، نمبر 3، قانون کی سزا، نمبر 4، دنیاوی عذاب، نمبر 5، جہنم کی آگ۔ گناہ اور بدی چونکہ آپ کے اپنے پاؤں کے کلہاڑے اور اپنے ہاتھوں کے جمع کردہ جہنم کے انگارے ہیں، اس لیے آپ کو زخم کی ٹھیس یا آگ تپش محسوس نہیں ہوتی۔ انسان جب تک اپنی چھوٹی سے چھوٹی خطا کو بڑے سے بڑا گناہ نہیں سمجھے گا، تب تک وہ بڑے سے بڑے گناہ کو
چھوٹی خطا قرار دیتا رہے گا، نتیجہ اپنی دونوں دنیایں برباد کرتا رہے گا۔ گناہ کے گناہ ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے چھپ کر کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح زہر کھانے سے آپ خود بچتے ہیں، آپ کے ہاتھ سے کوئی چھیننے نہیں آتا، اس طرح گناہ اور بدی سے بھی آپ نے خود ہی بچنا ہوگا۔ حیرت ہے، سودا لیتے وقت ہم جس دکاندار سے ایک بار دھوکہ کھا لیتے ہیں، دوبارہ اس سے سودا لینے کی غلطی نہیں کرتے، مگر عام روزمرہ کی زندگی میں جو غلطیاں اور گناہ بار بار کرتے ہیں، اس سے توبہ تائب نہیں ہوتے۔ گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ بدی کا دائرہ مکمل کرنے کے لیے جو مہلت عطا فرماتا ہے، وہ اسے اپنی بچت سمجھتے ہیں، حالانکہ اس عرصے میں دراصل ان پر نیکی کا عمل سا قحط کر دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے گناہ اور بدکاری کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ کسی کو اپنی گندگی سے بدبو نہیں آتی۔ بظاہر گناہ گار شخص اپنی تمام تر اخلاقیات کو روند کر گناہ کر گزرنے کو اپنی بہادری کا کارنامہ سمجھتا ہے، جبکہ اصل میں یہ اس کی روز حشر کے کڑے اور بڑے حساب سے بچنے پر سارا زور صرف کر دینے کی صلاح حاصل ہے۔ لوگوں کا عقیدہ ہے جنت دوزخ کا تصور محض عقیدہ ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہے، حالانکہ یہ ان کا ذاتی فلسفہ یا فتویٰ ہو سکتا ہے۔ دونوں حقیقتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ جنت دوزخ کی مختصر تعریف یہ ہے کہ ہمارا ہر سانس خالق کی جانب سے ایک کرم ہے، جواباً ہمارا ہر سانس ناشکری کا ایک سلسلہ جاریہ ہے، اور یہی گناہ عظیم ہے۔ دنیا میں بھاری ترین عمل نیکی کرنا ہے، جو اس پر راہ پر آ گیا اسے آخرت میں دوزخ کا کیا خوف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بہتر سے بہتر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہماری زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں اور مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔ جزاک اللہ۔